السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فضل الدین ہے۔ میری عمر 95 سال ہے۔ آج سے تقریباً 80 سال پرانی بات ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے ساتھ 10 لوگوں کا قافلہ تھا۔ ہم پیدل سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ہمارا گزر ایک چھوٹی سی بستی سے ہوا۔ جب ہم بستی سے باہر نکلے تو مغرب کا وقت تھا۔ اچانک ہمیں گدھے کی خوفناک آواز سنائی دی۔ ہم گھبرا گئے، چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن گدھا نظر نہ آیا۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اس بستی کا ایک آدمی ہمارے پاس سے گزرا۔ ہمیں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، یہ آواز مغرب کے بعد روزانہ آتی ہے۔ وہ سامنے دیکھو، ایک قبر ہے، یہ آواز اس قبر سے آتی ہے۔ ہم گھبرا گئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے یہ خوفناک انکشاف کیا کہ تقسیم ہند سے پہلے لوگوں کی زندگی بہت سادہ اور وسائل محدود ہوا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ذرائع نقل و حمل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگر تاجروں یا دیگر افراد کو کسی کاروباری یا سماجی کام کے لیے کہیں جانا ہوتا تو وہ سب ایک قافلے کی صورت میں نکلتے۔ قافلے کا یہ طریقہ نہ صرف حفاظت کے لیے ضروری تھا، بلکہ اس میں لوگ ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے تھے۔ اگر قریب کا سفر ہوتا تو سب گروہوں کی شکل میں روانہ ہو جاتے، اور دور دراز کے سفروں کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جاتا، جیسے اونٹ یا گھوڑے، تاکہ طویل مسافت کی مشقت کم ہو سکے۔ سفر کے دوران قافلے میں لوگ مختلف کہانیاں سناتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزرتے، اور راستے میں آنے والے ہر دیہات یا قصبے میں قیام کرتے۔ بالکل اسی طرح میں اور میرے ساتھی تجارت کے سلسلے میں سفر پر روانہ ہوئے۔ ہمارا قافلہ 10 افراد پر مشتمل قافلہ تھا، اور پیدل ہی سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور شام کا وقت قریب تھا۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رات اسی گاؤں میں گزار لی جائے۔ ہم قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے لگے۔ اس دوران جب ہم گاؤں کے ایک قبرستان کے قریب پہنچے تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی۔ اچانک ہمیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی، جو کسی گدھے کی بھیانک آواز جیسی محسوس ہو رہی۔ ہم نے فوراً رک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یہ آواز سن کر ہم گھبرا گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ قبرستان کے قریب ہونے کے باعث ہمیں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی عصیب یا جنات کی حرکت ہو سکتی ہے جو ہمیں تنگ کر رہے ہوں۔ دلوں میں خوف کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آیتیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ہمارے قدم بھی رک گئے۔ اسی لمحے ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس نے ہمیں پریشان حال دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور فلاں گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ رات ہو گئی ہے ہم نے سوچا کہ یہیں رک جائیں۔ پھر ہم نے اس سے ان عجیب و غریب آوازوں کے بارے میں بتایا جو قبرستان کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ آدمی ہماری بات سن کر مسکرایا اور بولا، یہ آواز روزانہ مغرب کے وقت قبرستان سے آتی ہے، اور یہ خاص طور پر
اس قبر سے نکلتی ہے۔ یہ سن کر ہم سب حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ ایک قبر سے گدھے کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ اس شخص نے ہمیں دلاسا دیا اور کہا، چلیں میرے ساتھ، میں آپ کے قیام کا بندوبست کرتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو اس آواز کی حقیقت بھی بتاؤں گا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ گاؤں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گاؤں کے دیگر لوگوں کی مدد سے ہمارے رات کے قیام اور کھانے پینے کا شاندار انتظام کیا۔ ان کی مہمان نوازی دیکھ کر ہم بہت متاثر ہوئے۔ حالانکہ ہم اپنے قیام کا انتظام کر کے چلتے تھے، لیکن گاؤں والوں نے ہماری خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ نہایت خلوص کے ساتھ ہماری مدد کر رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہو رہی۔ ان کی اس مہمان نوازی نے ہمارے دل جیت لیے۔ جب وہ کھانا لے کر آئے تو ہم سب نے مل کر کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ آدمی جو ہمیں قبرستان کے قریب سے ملا تھا ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں نے اس کی طرف دیکھا اور بات شروع کی، بھائی اب ذرا بتاؤ کہ یہ کیسی بات ہے؟ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اس قبر سے گدھے کی آواز آتی ہے؟ یہ سوچ کر ہی ہمارے دل دہل رہے ہیں کہ کسی قبر سے ایسی آواز کیوں نکل رہی ہے۔ کیا یہ کسی قسم کا عذاب ہے یا کوئی اور راز؟ میرے سوال پر وہ آدمی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے گہری سانس لی اور ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ کہانی سننے والوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ ہم سب اس کے اگلے الفاظ سننے کے لیے بے حد تجسس میں مبتلا ہو گئے۔ کھانے کے دوران کی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ اور بھی گاؤں والے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ آدمی کچھ لمحے رک کر ہم سب کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا کہ یہ شخص اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن ایسا نافرمان کہ اپنی ماں کی ہر بات کو ٹھکراتا۔ یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ ماں ہر روز اس کی خیر خواہی میں اسے سمجھاتی، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، فضول کاموں میں وقت برباد کرتا اور رات دیر سے گھر واپس آتا۔ جیسے ہی گھر پہنچتا ماں اس سے حال احوال پوچھتی، لیکن اس کی باتیں اسے بوجھ لگتی۔ ہر وقت کیوں بولتی رہتی ہو؟ وہ چیخ کر کہتا، جب بھی گھر آتا ہوں تمہیں بس نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں، سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں ملتا۔ یہاں ایک روز شام کو وہ گھر آیا تو ماں نے اسے پاس بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا یہ آوارہ گردی چھوڑ دو، کوئی اچھا سا کام شروع کرو تاکہ گھر کی حالت بہتر ہو جائے اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ لیکن وہ اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ٹر ٹر کرنا بند کرو، نہ تمہاری باتوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے چارپائی کو ٹھوکر ماری جس پر اس کی ماں بیٹھی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ دل میں وہ سوچ رہی تھی، یا اللہ یہ کیسا بیٹا دیا ہے جو اپنی ماں کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ میں نے اس کی تربیت میں کہاں کمی کی؟ ماں لیٹی ہوئی تھی لیکن اسے کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ یہی سوچ اسے بار بار ستا رہی تھی کہ بیٹا بغیر کچھ کھائے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں کو بیٹے کی بھوک کا خیال ستانے لگا۔ اس نے اٹھ کر چپکے سے کھانا تیار کیا اور بیٹے کے دروازے پر جا کر دستک۔ دروازہ کھولتے ہی بیٹے نے غصے سے کہا، اب کیا ہے؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ ماں نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے کچھ نہیں کھایا؟ میں کھانا لے کر آئی ہوں۔ لیکن وہ غرا کر بولا،
نصیحتیں ختم ہوں تو کھانے کا بھی یاد آئے، لیکن اس گھر میں نصیحتوں کے علاوہ کچھ میسر ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کھانے کی پلیٹ جھٹ سے اپنے ہاتھ میں لی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ماں خاموشی سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ شاید اس کا بیٹا سدھر جائے، لیکن اس کا دل ہر لمحہ مزید بوجھل ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تنہائی اور غم کے ساتھ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ یہ شخص اپنی ماں کی نافرمانی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ نہ اس سے اپنی ماں کے آنسوؤں کی پرواہ تھی، نہ اس کے دکھ کا کوئی احساس۔ وہ تو اپنی عیاشیوں میں ایسا گم تھا کہ دنیا کی ہر ذمہ داری سے آزاد ہو چکا تھا۔ روز کا معمول یہی تھا کہ صبح گھر سے نکل جاتا اور رات گئی تھکا ماندہ لوٹتا، وہ بھی ماں کے دل دکھانے کے لیے۔ اب تو گھر آنا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ اسے ماں کی نصیحتیں سننا ناقابل برداشت لگتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بخار سے نڈھال اس سے بستر سے اٹھنا تک دشوار ہو رہا تھا۔ آنکھیں دروازے پر ٹکی تھی کہ کب اس کا بیٹا آئے گا اور اس کو دعا لا کر دے گا، لیکن وہ رات گئی گھر لوٹا۔ ماں نے بمشکل اسے آواز دی، بیٹا میری بات سنو، مجھے بہت بخار ہے، دوائی لا دو۔ وہ بیزاری سے بولا، ابھی ابھی آیا ہوں، کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ خود جا کر لے آؤ۔ ماں نے کمزور بھری آواز میں کہا، بیٹا میں خود کیسے جاؤں؟ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ یہ سن کر وہ طنزیہ ہنس پڑا اور بولا، اتنا بھی کیا حال بنا لیا ہے؟ کیا مرنے والی ہو؟ آرام سے لیٹی رہو، کہیں نہیں جا رہا میں، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ ماں کے دل پر یہ بات کسی خنجر کی طرح لگی، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی نگاہیں جھک گئی اور اس کا دل ایک بار پھر دکھ سے بھر گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس بیٹے کی خوشیوں کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی، آج وہی بیٹا اس کی تکلیف پر نہ صرف بے حس ہے بلکہ بدتمیزی پر بھی اتر آیا ہے۔ اگلے دن جب صبح وہ جاگا تو چلاتے ہوئے بولا، ماں جلدی سے ناشتہ دو، بھوک لگی ہے۔ ماں نے کمزور لہجے میں جواب دیا، بیٹا بخار کی شدت ہے، مجھ سے نہیں بنے گا۔ یہ سن کر وہ غصے سے گالیاں بکتا ہوا باہر نکل گیا۔ دروازے کو زور سے بند کرتے ہوئے ماں کی آنکھیں دروازے پر ٹکی رہ گئیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید ایک دن اس کا بیٹا سمجھ جائے گا، شاید ایک دن اس کے دل میں ماں کے لیے محبت جاگ جائے گی، لیکن وہ دن کب آئے گا؟ شاید کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے بے یار و بے مددگار وجود کی کہانی سنا رہے تھے۔ دل کی گہرائیوں سے وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کے بیٹے کے دل کو نرم کر دے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ دعا اب کسی بے جان صدا کی طرح تھی جو سننے والے کانوں تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ اسی دوران ایک ہمسائی جو اکثر اس کی خیریت دریافت کرنے آتی تھی، جب ان کے گھر آئی تو ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً اسے سہارا دیا اور محلے کے کلینک لے گئی۔ کلینک سے دوا اور کچھ ضروری سامان لے کر جب اسے گھر چھوڑا تو اس کی ماں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ ہمسائی بھی ماں کی پریشانی کو محسوس کر رہی تھی۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ساتھ ہی ماں کے لیے کچھ بھی خاص پکایا تاکہ اسے کھلائے اور تسلی دے سکے۔ ماں نے اسے دیکھتے ہی دعائیں دینی شروع کر دی، بیٹی اللہ تجھے ہر خوشی دے،
میرے حق میں جو کیا میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہمسائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، ایک دن آپ کا بیٹا بھی آپ کی قدر کرے گا۔ ماں نے مایوسی سے آنکھیں جھکا لی اور ہلکی سی آواز میں کہا، انشاءاللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اس کی خاموش امیدوں کی گواہ تھی۔ ہمسائے نے ماں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کچھ اور باتیں کی، لیکن ماں کا دل جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس بیٹے نے اسے اتنا نظر انداز کیا اس کی فکر کب کرے گا۔ ہمسائے کے جانے کے بعد ماں نے کچھ دیر خاموشی میں گزار دی، آنکھوں میں دکھ اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا بوجھ لیا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ اس کا بیٹا بدل جائے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا، اپنے آنسو پونچھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے اٹھ کر کھانا بنانے کا سوچا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اگر بیٹا بھوکا گھر آیا تو ہنگامہ کرے گا۔ پہلے ہی دن اچھا نہیں گزرا، کیوں نہ آج اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی جائے، شاید میری بات اس کے دل تک پہنچ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور صحن میں بیٹھ گئی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے کھانا مانگا تو اس کی ماں چپ چاپ اٹھی اور کھانا لے کر اس کے پاس لے گئی۔ وہ کھانا پکڑ کر کھانے لگا کہ اس کی ماں اسے دیکھ کر بولی کہ بیٹا، یہ جو تو لڑکوں میں پڑ گیا انہیں چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر چل نکلو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس نے اپنی ماں کی بات سنی اور کھانا اٹھا کر پھینکا اور کہا، کیوں ہر وقت گھومتی رہتی ہے، گدھے کی طرح چلانے کا ہی کام ہے؟ کیسی تیری گدھے جیسی آواز ہے جو ڈھی کیوں کرتی رہتی ہے؟ آئندہ مجھے یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتی ہے کہ میں گھر واپس آ جایا کروں تو اپنی زبان بند رکھنا اور آئندہ میرے کسی بھی معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو میں دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ماں اٹھی اور نیچے سے کھانا اکٹھا کیا اور کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور ساری رات آنکھوں میں سے آنسو نکلتے رہے۔ ایک پل بھی اسے سکون نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتی کہ کاش کوئی اس کے پاس ایسا جادو ہوتا کہ وہ دنوں میں اپنے بیٹے کو ٹھیک کر لے، لیکن ایسا ناممکن ہو گیا تھا۔ جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے کھانا مانگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا اور کھانا کھانے لگا، اور ماں نے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہا، بیٹا، یہ جو تو ان لڑکوں میں پڑ گیا ہے انہیں چھوڑ دو، سیدھے راستے پر چل، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس نے ماں کی آواز سنی، کھانے کو اٹھا کر زور سے پھینک دیا اور چیختے ہوئے بولا، کیوں ہر وقت بولتی رہتی ہے، گدھے کی طرح تیرا کام ہی چلانا ہے؟ تیری یہ گدھے جیسی آواز سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ آئندہ مجھے یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتی ہے کہ میں گھر واپس آؤں تو اپنی زبان بند رکھنا، اور اگر میرے کسی معاملے میں بولی تو میں کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ماں ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں اپنے بیٹے کی سخت الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اس نے
زمین پر بکھرے کھانے کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ ہر ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کے دل پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ کھانے کو کچن میں رکھ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ دل میں ہر لمحہ ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، کیا میری گود کا یہی بچہ ہے؟ کیا یہی وہ بیٹا ہے جسے سینے سے لگا کر رات رات بھر جاگتی رہتی تھی اور اسی اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی؟ کبھی کبھی وہ سوچتی، کاش اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا کہ وہ لمحے میں اپنے بیٹے کو بدل دیتی، لیکن اس کے دل کو فوراً یہ احساس ہوتا کہ کچھ بھی کرنا بے سود ہے۔ ماں کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ساری رات یوں ہی گزر گئی، اور صبح کی روشنی اس کے اندر کے اندھیرے کو مٹا نہ سکی۔ اب وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا جو مرضی کرتا، جیسے مرضی کرتا، وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس نے اپنی زبان کو پکڑ لگا لیا تھا۔ اس کا دل اپنے بیٹے سے سخت ناراض تھا، لیکن اس کی ناراضگی کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح آزاد گھومتا، اپنی مرضی کرتا اور ماں کو کسی گنتی میں نہیں لاتا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار بھی ایسا ہوا کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ ماں نے بغیر کوئی شکوہ کیے اس کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی، وقت پر دوائی دیتی اور سارا دن اس کے ارد گرد مصروف رہتی۔ لیکن ایک بات واضح تھی، اس کی ماں کی زبان بالکل خاموش تھی۔ اس نے بیٹے سے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا، نہ شکوہ نہ نصیحت۔ دن گزرتے گئے اور بیماری بڑھتی گئی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے، کیونکہ تمام ٹیسٹ ٹھیک آ رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لیکن اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ماں کی خاموش خدمت جاری تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں پریشان تھی۔ کبھی اسے اپنے ماضی کے وہ دن یاد آتے جب وہ اپنے بیٹے کو گود میں لوری سناتی تھی، اس کے لیے دعائیں مانگتی تھی، لیکن آج وہی بیٹا اس کی گود میں بستر مرگ پر پڑا تھا۔ بیٹے کو ایسے دیکھ کر اس ماں کا دل کٹ کر رہ جاتا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی سوائے دعاؤں کے؟ اب اس سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمزوری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بات کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی ماں رات بھر اس کے پاس جاگتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، لیکن اس کا دل دکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی ماں کو ناراض چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جاتے وقت اس کے پاس معافی مانگنے کا موقع تھا، یا شاید اس نے معافی مانگنا ہی نہیں چاہی۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے دکھ کا بوجھ اٹھائے بیٹھی تھی، نہ کوئی بین کر رہی تھی، نہ کوئی آہو بکا، بس خاموش آنسو تھے جو اس کے دل کے حال کا پتہ دے رہے تھے۔ آس پاس موجود لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کتنا بد نصیب بیٹا تھا جس نے اپنی ماں کو زندگی میں کبھی سکون نہیں دیا اور مرنے کے بعد بھی رسوائی ہی کا سبب بنا۔ ایک اور شخص بولا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، مگر ماں کی نافرمانی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس ماں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ اپنے غم میں خاموش رہی۔ جنازہ پڑھا گیا اور بیٹے کو قبر میں دفنا دیا گیا، لیکن جب قبر کھودی گئی تو وہاں بہت کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے وہ سب صاف کیا اور جنازے کے باقی مراحل پورے کیے۔ جنازہ ختم ہونے کے بعد سب لوگ واپس
اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا قبر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ کچھ لوگوں نے حیرت اور خوف کے مارے قبرستان کا رخ کیا تاکہ معلوم کر سکیں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے دل دہل گئے۔ یہ اسی شخص کی قبر تھی جو اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ قبر کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے گدھے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں کے لوگ شدید خوف زدہ ہو گئے۔ وہ فوراً قریبی عالم دین کے پاس گئے اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ عالم دین نے ان سے پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی وہ زندہ ہے۔ عالم دین نے کہا، اس کی ماں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ ماں ان کے پاس پہنچی تو عالم دین نے نرمی سے اس سے پوچھا، بی بی یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کی قبر سے ایسی عجیب و غریب آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر یہ عذاب نازل کیا ہے؟ ماں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئے درد کی جھلک دکھائی دی اور وہ رونے لگی۔ اس قدر رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر عالم دین نے اسے پانی پلایا اور تسلی دی۔ جب وہ کچھ سکون میں آئی تو اس نے بتایا، میرا بیٹا بہت نافرمان تھا، وہ کبھی میری بات نہیں مانتا تھا۔ جب بھی میں اسے کوئی نصیحت کرتی یا سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگتا اور چیخنے چلانے لگتا۔ میں چپ چاپ ہو جاتی تھی، لیکن ماں تھی، دل میں ہمیشہ یہ امید رہتی کہ شاید میرا بیٹا ایک دن سمجھ جائے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سوچا کہ اسے سمجھانے کی کوشش کروں، شاید اس بار وہ مان جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس نے غصے سے کہا، کیا ہر وقت گدھے کی طرح بولتی رہتی ہو؟ کبھی تو چپ ہو جایا کرو۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں سکون نہ رہا۔ میں نے خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کہے گئے الفاظ ہر بار میرے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر وہاں موجود لوگ بشمول عالم دین حیرت اور افسوس میں ڈوب گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اس عالم دین نے کہا کہ آپ اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ رب العالمین بھی اس پر اپنا عذاب کم کر دیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے عالم دین کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے بہت کوشش کی کہ اسے معاف کر دوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ میرے زخموں کو مزید گہرا کر دیتا تھا۔ میں نے اسے دل سے معاف نہیں کر پا رہی ہوں۔ عالم دین چپ ہو گئے اور کہا، جب تک ماں دل سے معاف نہ کرے یہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور وہاں موجود تمام لوگ بولنے کے قابل نہ رہے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے۔ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کا اپنا بیٹا اسے ایسے الفاظ سے پکارے۔ یہ خاموشی اس کے بیٹے کے لیے عذاب بن گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اپنے الفاظ ہی اس پر عذاب بن کر نازل ہو گئے۔ جب اس آدمی نے ہمیں یہ قصہ سنایا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم سوچنے لگے کہ کیا بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہی والدین کو رسوا کر دیتے ہیں؟ وہ والدہ جو ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دیتی ہے، وہ کیسے اپنے ہی بیٹے سے یہ سلوک برداشت کرتی ہیں؟ ہم سب ایک سکتے کی حالت میں تھے۔ کوئی بھی
بولنے کے قابل نہ رہا، جیسے کہ بولنے کے لیے الفاظ ہی باقی نہ رہ گئے ہوں۔ اگر ہم بولتے بھی تو کیا کچھ دیر بعد وہ آدمی اٹھا اور کہا کہ اب آپ لوگ آرام کریں، صبح آپ لوگوں نے دوبارہ سفر شروع کرنا ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور ہم بار بار اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے جس میں سے مغرب کے بعد گدھے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ کیا وہ اس عذاب سے کبھی چھٹکارا پائے گا یا پھر یوں ہی قیامت تک یہ عذاب اس پر نازل رہے گا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میری حالت خراب ہو رہی تھی اور میں یہ بات بھلا نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کی ماں سے ملا جائے۔ اگلے دن اٹھ کر میں نے گاؤں والوں سے پوچھ کر اس کی ماں کے گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچا۔ وہ بیچاری بوڑھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر اس کے پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گیا اور کہا، ماں جی کیا حال ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر میں نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں کیسے ان تک پہنچا۔ میں نے کہا، ماں جی آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگی اور کہا، ٹھیک ہے، اب میں بھی اور برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور مغفرت کرے۔ میں نے یہ کہہ کر شکریہ ادا کیا اور پھر اسی جگہ کی طرف چلا گیا جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج مغرب کا دن بھی یہیں پر گزاریں گے اور پھر وقت کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت آیا میں فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر قبرستان کی طرف بڑھا، لیکن آج اس قبر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آج اس کی ماں نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسی، لیکن اپنے بیٹے کا عذاب اس پر سے ہٹ گیا تھا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ نافرمان اولاد آخر کار اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین سے بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو نوجوان اپنی ماں کی محبت اور قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی صورت اپنی والدہ کی دعاؤں اور معافی کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ جو اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو خود برباد کرتا ہے، کیونکہ وہ عذاب جو اس نے اپنے والدین کو دیا وہی عذاب ایک دن اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور اسے آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے جیسے کہ اس شخص نے بھگتا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔